वहाँ पड़ जाएंगे सुधर।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی قابل احترام زعماء ملت، علماء کرام، مشایخ عظام، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج کی یہ تقریب PFUC کی طرف سے منعقد پذیر ہو رہی ہے۔ آج کا یہ پروگرام قافلہ حریت کے عظیم سرخیل اور جرنیل جمعیت علماء اسلام کے سابق امیر استاد الاساتذہ حافظ الحدیث والقرآن، تحریک ختم نبوت کے سالار، تحریک نظام مصطفیٰ کے قائد، جہاد آزادی کے نام پر مجاہد، عظیم مفکر قرآن، مفسر قرآن، محدث زمان، علماء حق کے مقتدا، جامع مفت العلوم خانپور ضلع رحیم یار خان کے رئیس حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں ہو رہا ہے۔ پروگرام کا آغاز کیا جاتا ہے۔ کیا خوبصورت انداز میں شاعر انقلاب سید سلمان گیلانی صاحب ہادی عقیدت پیش کر رہے تھے۔ حضرات محترم، پروگرام کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ PFUC اسلام آباد کی طرف سے آج کے اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر یہاں پہ آئے ہوئے تمام علماء، شرکائے محفل، انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور اب آپ حضرات کے سامنے اسی تنظیم کے چیئرمین جناب مسعود خان نیازی صاحب سپاس نامہ پیش کریں گے۔ تشریف لاتے ہیں جناب مسعود خان نیازی صاحب۔ السلام علیکم، نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب صدر، معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم سب یہاں شیخ الحدیث والقرآن حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہیں۔ سب کہیں مل کے سبحان اللہ، سب مل کے زور سے کہے سبحان اللہ۔ یہ وہ لفظ ہیں جو شیخ الحدیث والقرآن حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کی ہر تقریر، ہر اجلاس اور ہر وقت ورد زبان رہتے، اور ہر لمحہ اپنے ہمسفر یا حاضرین سے بآواز بلند بار بار کہلواتے۔ مولانا محمد عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کے خلوص، معرفت الہی، علم و تقوی اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن و سنت سے والہانہ محبت، رفعت اسلام کی جد و جہد اور نظام اسلام کے لیے قائدانہ صلاحیت، اولیاء اکرام اور علماء اکرام کا احترام، سخاوت و فیاضی، صلہ رحمی اور ایثار درگزر، زہد و تقوی اور دینی مدارس کی سرپرستی جیسی خصوصیات کی بدولت مولانا محمد عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کا چرچا نہ صرف ہر خاصوان کی زبان پر رہتا ہے، بلکہ بر صغیر کے علاوہ پورے ایشیا اور یورپ کے ملکوں میں حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کے ہزاروں روحانی اور علمی شاگرد دین اسلام کی اشاعت کے لیے دن رات امت محمدیہ کی خدمت اور رہنمائی کر رہے ہیں۔ خصوصاً مشرق وسطیٰ میں، جہاں مسلمانوں کے مرکز بیت اللہ شریف اور روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں حضرت درخواستی کے شاگرد بطریق آسن دین کی خدمت میں مصروف ہے۔ مولانا محمد عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت محرم الحرام 1313 ہجری میں جمعۃ المبارک کے روز دین کو شریف کے پڑوس کی بستی درخواست میں ہوئی، اور اسی چھوٹی سی بستی کے نام سے مولانا محمد عبداللہ
درخواستی کہلائے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد محمود الدین کے رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سایہ مکمل کی۔ 11 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کیا۔ 18 سال کی عمر میں دورہ حدیث دین پور شریف کے بانی حضرت خلیفہ غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مکمل کیا، اور استاد مکرم نے اس اپنی دستار جسے پگڑی کہتے ہیں عنایت فرما کر اور مولانا محمد عبداللہ درخواستی کے سر پر رکھ کر انہیں دینی تعلیم و تدریس جاری رکھنے اور ہر روز نماز عصر کے بعد چند احادیث نبوی یاد کر کے سنانے کا حکم دیا، جس کے بعد مولانا محمد عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ ہر روز نئی نئی احادیث مبارکہ یاد کر کے اپنے مربی کو سناتے رہے، اور اس طرح ہزاروں حدیثوں کے حافظ بن گئے۔ مولانا محمد عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ نے درس نظامی میں ایک خصوصیت یہ پیدا کی کہ بخاری شریف کو بھی قرآن مجید کی طرز پر یاد کر لیا، اور جب مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ قادیانیت کے خلاف سب سے پہلے مقدمہ کی پیروی کے لیے دارالعلوم دیوبند سے بھاولپور آئے تو مولانا درخواستی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی دوران بخاری شریف مولانا انور شاہ کاشمیری کو زبانی سنا دی، جس پر مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کو حافظ الحدیث کا خطاب عطا کیا، اور اسی وجہ سے دنیا میں مولانا محمد عبداللہ درخواستی حافظ الحدیث کے نام سے پکارے جانے لگے اور مشہور ہے، اور ہر خاصوان کی محبت کا مرکز بن گئے۔ مولانا عبداللہ درخواستی نے درس و تدریس کے ساتھ ساتھ انگریزوں کی غلامی سے نجات کے لیے مسلمانوں کی جد و جہد آزادی کی تحریک میں بھی بھرپور حصہ لیا، اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں علماء بر صغیر کے ساتھ مل کر تحریک ریشمی رومال میں حضرت احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کی طرز پر تحریک آزادی کے آغاز پر دین پور جو تحریک کا اہم مرکز تھا، اس میں مولانا عبداللہ درخواستی پیش تھے۔ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی، اور قادیانیت کے خلاف سب سے پہلا مقدمہ احمد پور شرقیہ کی عدالت میں مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کی ہی کاوشوں سے درج ہوا، اور انور شاہ کاشمیری نے مقدمہ کی کامیابی کا سہرا حضرت درخواستی کی کاوشوں کا نتیجہ قرار دیا۔ مولانا عبداللہ درخواستی نے جد و جہد آزادی میں بھی بھرپور کردار ادا کیا اور کسی سے پیچھے نہیں رہے۔